والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ رمضان المبارک کے تعلق سے یہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ مہینہ بالکل قریب آ چکا ہے، اس کے تئیں مسرت ہے، خوشی ہے، اور ہر کے دل سے دین سے ہمدردی ہے، دین کی الفت ہے، شریعت جسے محبوب ہے وہ اس دن ان ایام کا استقبال کر رہا ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ کب آئے اور وہ اس مہینے کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے، عبادتوں میں گزار کر کے، بندگی میں گزار کر کے، عبادت کر کے، صدقہ و خیرات کر کے، اللہ رب العالمین کا ذکر اور تلاوت قرآن کے ذریعے سے اور دیگر عبادتوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو اللہ کی جنت کا مستحق بنا لے اور اللہ کی جہنم سے اپنے آپ کو دور کر لے۔ ہر انسان، ہر مسلمان کیا ہے، بڑی بے صبری سے اس کا انتظار کر رہا ہے، اور کیوں کر انتظار نہ ہو، کیونکہ یہ مہینہ جسے مل جائے اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے، اور ملنے کے بعد اس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے جو عبادتیں مقصود ہیں، جو مہینے کا مقصد اور ایم ہے، اللہ نے جس مقصد کے تحت یہ مہینہ مسلمانوں کو دیا ہے، اس مقصد کو اگر وہ پا لے تو اس سے بڑا خوش نصیب اور اس سے بڑا سعادت مند اور اس سے بڑا کامیاب کوئی نہیں ہے۔ اور جو شخص اس مہینے کو پا کر کے اس سے غفلت برتتا ہے، اس میں عبادت نہیں کرتا، اللہ کے حکم کی پابندی نہیں کرتا، معاصی اور منکرات، گناہ اور سیئات کا انجام دینا ترک نہیں کرتا ہے، تو آپ جانیے اس کے لیے وعید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، آپ نے وہ روایت سنی ہوگی، جب آپ نے تینوں سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے ممبر کے آمین آمین کہا تھا، تو اس میں ایک وہ شخص بھی تھا جس کے لیے فرشتہ بد دعا کر رہا تھا کہ جسے رمضان کا مہینہ ملا اور وہ اپنی بخشش نہ کرا لیا۔ اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ مہینہ بڑا پاکیزہ مہینہ ہے، بڑا محترم مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمارے باطن کی صفائی ہوتی ہے، ہمارے ظاہر کی صفائی تو ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اس مہینے کو اللہ رب العالمین نے جو ہم پر فرض کیا ہے، اس سے مقصد کیا ہے کہ ہمارے دلوں کی صفائی ہو، ہمارے باطن کی صفائی ہو۔ ہم سب دنیا میں جتنے لوگ ہیں، سب ظاہری صفائی کا اہتمام کرنے والے لوگ ہیں، کپڑا صاف ستھرا پہننا چاہتے ہیں، کپڑا ہمارا صاف ستھرا ہونا چاہیے، ہم جہاں رہتے ہیں وہ جگہ صاف ستھری ہونی چاہیے، جو گاڑی استعمال کرتے ہیں وہ گاڑی صاف ستھری ہونی چاہیے۔ اس کا اہتمام کرنے والے لوگ بہت ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ نے جہاں آپ کو ظاہری صفائی کا حکم دیا ہے، وہیں باطن کی صفائی کا بہت بڑا خیال کیا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا تھا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اس دن، کل قیامت کے دن، یہ روپیہ پیسہ، یہ مال و دولت، یہ جو آدمی شہرت، یہ مقام، یہ منصب، یہ ساری چیزیں کل قیامت کے دن کام آنے والی نہیں۔ نہ یہ اولاد جس کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے، جس کی ترقی کے لیے، جسے راحت دینے کے لیے، جسے اطمینان اور آرام دینے کے لیے انسان حلال حرام کی تمیز کھو دیا ہے، کچھ بھی ہے، اپنے بچوں کے لیے اسے روزی کمانا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ نے کیا کہا؟ لا ينفع مال ولا بنون، یہ سب کچھ چیزیں آپ کو قیامت کے دن فائدہ نہیں دیں گی، الا من اتى الله بقلب سلیم، سوائے اس کے جو اللہ کے یہاں قلب سلیم لے کر کے آئے گا۔ قلب سلیم کون سا قلب ہے؟ دل کون سا ہے؟ وہ دل جس دل میں کسی قسم کی کوئی بھی بیماری نہ ہو۔ بیماری نہ ہو مطلب یعنی وہ دل صاف ستھرا ہو، وہ دل صحیح ہو، اس دل میں ایمان ہو، اس دل میں توحید ہو، اس دل میں کسی قسم کی نفرت، عداوت، بغض، حسد، اس جیسی چیزیں نہ پائی جاتی ہوں۔ مسلمانوں کے تئیں، اللہ والوں کے تئیں یہ تمام چیزیں اس دل میں نہ ہو۔ قلب سلیم ہو، صاف ستھرا دل، اچھا دل لے کر کے جو جائے گا اس کو بینیفٹ ملنے والا ہے کل قیامت کے دن۔ تو شریعت اسلامیہ نے جہاں ظاہر کی صفائی کا اہتمام کیا ہے، وہیں باطن اور
اندرونی صفائی پر بھی بڑا توجہ دیا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ دل یہ انسانی جسم میں سب سے اہم عضو اور حصہ پارٹ ہے۔ انسانی جسم کا یہ سب سے بہترین پارٹ ہے جس پر پورے جسم کی بنیاد ہے، یہ مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر دل صحیح نہ ہو انسان کا تو جسم کیا ہے؟ بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ روح ہی ختم ہو جائے جسم سے تو اس جسم کا کیا فائدہ ہے؟ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے دل کو بڑی اہمیت دی ہے، روح جس کو کہتے ہیں روح کو بڑی اہمیت دی ہے۔ دل اگر صحیح ہے تو سارا جسم صحیح رہے گا، اگر دل خراب ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ انسان کے جسم کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے عبادتیں فرض کی ہیں، عبادتیں فرض کی ہیں تاکہ ہماری صفائی ہو سکے۔ انہی عبادتوں میں سے ایک عبادت کیا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ، اور اس مبارک مہینے میں اللہ رب العالمین نے روزے فرض کیے ہیں، روزے کی فرضیت ہوئی ہے۔ روزہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مومن بندوں پر یہ روزہ فرض کیا ہے۔ روزہ فرض کیا اللہ رب العالمین نے، روزے کی فرضیت کیوں ہوئی؟ سوال یہ ہے۔ بہرحال قرآن کریم کی آیت کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کو خطاب کیا ہے، ایمان والوں کو خطاب کیا ہے، اور کہا ہے کہ ہم نے تم پر روزہ فرض کیا ہے، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض تھا ایسے ہی ہم نے تم پر روزہ فرض کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا، لیکن اس کی کیفیت کیا تھی؟ سیم کیفیت تھی، سیم کنڈیشن تھا، یا کنڈیشن الگ تھی؟ یہ اللہ رب العالمین نے یہاں وضاحت نہیں کیا، لیکن یہ ضرور وضاحت کیا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ لعلکم تتقون، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس ٹکڑے کے اندر روزے کی فرضیت کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہا تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ بہرحال آئیے دیکھتے ہیں کہ روزہ کسے کہتے ہیں، روزے کا معنی کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، اور اللہ کے فضل سے آپ لوگوں کو وہ مواد آپ کو دے دیے گئے جو ہم پڑھیں گے، اردو میں بھی دیا گیا، رومن میں بھی دیا گیا۔ ہو سکتا ہے اس میں کہیں کچھ خلل ہو، کچھ کمی ہو، کچھ غلطی ہو، تو انشاءاللہ بعد میں اس کی اصلاح ہو جائے گی، لیکن بنیادی جو چیزیں ہیں جو پلر کی حیثیت رکھتی ہیں، بنیادی جو مسائل ہیں، انشاءاللہ تعالی ان مسائل کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے رمضان کی آمد سے پہلے، تاکہ ہم اس مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، اس مہینے کا بینیفٹ لے سکیں، اور اپنا نام جہنم سے آزاد ہونے والوں میں شامل کروا لیں، اور اللہ کی جنت کے مستحق بن سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ روزہ کی آمد سے پہلے ایک مسلمان کو تیار رہنا چاہیے، الرٹ ہو جانا چاہیے۔ آپ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کے گھر میں کسی امپورٹنٹ مہمان کی آمد ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اپنے گھر کو تیار کرتے ہیں، ساری چیزیں مینٹین کر لیتے ہیں تاکہ مہمان کی آمد پر کوئی خلل اور کوئی کمی باقی نہ رہے۔ اتنا بڑا مہینہ، اتنا بابرکت مہینہ، نیکیوں کا مہینہ، موسم بہار آنے والا ہے، تو ہم اپنے آپ کو کیوں کر تیار نہ کریں؟ تیاری ہماری ہونی چاہیے کہ ہم اس مہینے کا استقبال کیسے کریں گے، اس کو ویلکم کیسے کہیں گے، کیسے کہیں گے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ مہینہ نصیب کرے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اس مہینے کی عظمت کیا ہے، اس مہینے کی قدر و قیمت کیا ہے، اس مہینے کی ویلو کیا ہے، یہ ہر مسلمان کو جاننا چاہیے اور اس کا احساس کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو اس مہینے کی ویلو نہیں معلوم ہے تو اس کو عام مہینوں کی طرح آپ سمجھیں گے، جیسے سال کے 11 مہینے ہیں ویسے آپ کے رمضان بھی گزر جائیں گے، کوئی تبدیلی آپ کی زندگی میں نظر نہیں آئے۔ لیکن جب ایک مسلمان سمجھے گا کہ یہ مہینہ یہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے،
اس مہینے کا الگ مقام ہے، اس کا الگ مرتبہ ہے، اس کی ویلو ہے، تب اس کو وہ صحیح طریقے سے یوز کرے گا، استعمال کرے گا۔ تو ہمیں اس کی عظمت کو سمجھنا چاہیے۔ آگے باتیں آئیں گی کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ہے، یہ مہینہ، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے لیلۃ القدر، قدر والی رات ہے، خیر من الف شہر۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے بہت سی عبادتیں ایسی فرض قرار دی ہیں، یعنی ایسی عبادتیں مشروع کی ہیں جن عبادتوں کو کرنے کے بعد بندہ اللہ کا قریبی بن سکتا ہے، اللہ سے اپنا رشتہ اور اپنا ریلیشن مضبوط کر سکتا ہے، تعلق جوڑ سکتا ہے۔ بہرحال ایسے اس مہینے میں ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اگر مہینہ یہ مل جا رہا ہے ہمیں تو خوشی خوشی، بہت سے لوگ اس مہینے کی آمد پر کیا ہے غمگین ہو جاتے ہیں، اسے بوجھ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آزادی چھن گئی۔ اللہ کی قسم، مسلمان یہ نظریہ نہیں رہ سکتا ہے۔ صحابہ کرام دعائیں کرتے تھے، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا عالم یہ تھا کہ دعائیں کرتے تھے کہ رب العالمین ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب کر دے، رمضان کا مہینہ نصیب کر دے۔ اور آج کا مسلمان کیا ہے، اسے بوجھ سمجھتا ہے، اسے گرا سمجھتا ہے، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں وہ نہیں کر پاتا ہے۔ دھڑلے کے ساتھ جو برائیاں دیگر مہینوں میں کرتا ہے، رمضان کے مہینے میں اس کی برکت دیکھیے کہ انسان برائی تو کرتا ہے، جسے برائی کرنا ہے وہ تو کرے گا ہی۔ اللہ تعالیٰ جسے خیر کی توفیق نہ دے، اللہ تعالیٰ جسے شر ہی میں لگانا چاہے، اسے کون روک سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی لوگ چھپ چھپ کر کے برائیاں کرتے ہیں کہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ لیکن ایک مسلمان کو اس مہینے کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے۔ اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اور کہتے تھے جاءکم شہر رمضان، لوگو تمہارا رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، شہر مبارک، مبارک مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی خوشی سناتے تھے، بشارت دیتے تھے صحابہ کو۔ تو ہمیں بھی اس پر خوش ہونا چاہیے اور خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ رمضان کی آمد پر لوگوں کو بشارت دینی چاہیے، لوگوں کو خوشخبری دینی چاہیے، اور رمضان کے جو احکام ہیں، جو مسائل ہیں، ان مسائل کو پہلے سے جان کر کے اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے، اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ بہرحال آئیے دیکھتے ہیں روزہ لغت میں کسے کہتے ہیں۔ روزہ اگر آپ لغت میں دیکھیں گے، ڈکشنری میں دیکھیں گے، تو اس کا معنی الامساک کا ہے۔ امساک یعنی رک جانا، اپنے آپ کو بچائے رکھنا، روکے رکھنا، چھوڑ دینا، ترک کر دینا، یہ لغت میں روزے کا معنی ہے۔ اصطلاح میں روزہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت و بندگی کے خاطر، آپ دھیان سے سنیں، اللہ کی عبادت کے خاطر، اللہ کی بندگی کے خاطر، طلوع فجر سے لے کر، فجر کے طلوع ہونے سے لے کر، یہ فجر کی اذان مراد ہے، طلوع فجر سے فجر کی اذان، فجر کا جب وقت شروع ہوتا ہے، فجر کی اذان جب ہوتی ہے، وہاں سے لے کر آفتاب سورج ڈوبنے تک، طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانا پینا، بیوی سے ہم بستری جماع کرنا، یا اور جو روزے کو توڑنے والی چیزیں ہیں، روزے کو فاسد کرنے والی چیزیں ہیں، روزے کو ختم کر دینے والی چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، بچائے رکھنا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ روزے کی اگر آپ بنیادی طور پر دیکھیں گے تو روزے کی دو قسمیں۔ پہلی قسم ایک واجبی روزہ ہے، جو روزہ واجب ہے، رکھنا ہے، واجب ہے، اور وہ روزہ کون ہے؟ شریعت اسلامیہ نے بندوں پر اس روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ بندوں پر یعنی مکلف جو آدمی ہے، مکلف کس کو کہتے ہیں؟ جو انسان کیا ہے، اس عمر کو پہنچ چکا ہو جس پر شریعت اسلامیہ کے حکم کی پابندی واجب ہو جاتی ہے، بلوغت کے مرحلے کو پہنچ گیا ہو کہ جانب سے ہونے والے کسی سبب کے بغیر فرض کیا گیا، یعنی
بغیر کسی بندے کی طرف سے کوئی سبب نہیں تھا، اللہ نے ڈائریکٹ فرض کیا ہے، اس میں بندے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ایک روزہ وہ ہے اللہ رب العالمین نے خود فرض کیا ہے، اس میں بندے کا کوئی دخل نہیں ہے، بندے کا کوئی اس میں کوئی بھی انٹرفیئر بندے کا نہیں ہے، اللہ نے اپنے بندوں پر ڈائریکٹ فرض کر دیا۔ جیسے رمضان المبارک کا روزہ ہے، اور دوسری قسم وہ روزہ ہے جس کو بندہ اپنے اوپر فرض کرتا ہے، اللہ نے فرض نہیں کیا تھا اس کے اوپر، لیکن بندے کی طرف سے مکلف جو ہوتا ہے، مکلف یعنی مکلف جو شریعت کا پابند ہو گیا، شریعت کے اصول اور ضابطے، ایک کیا ہے، بچہ ہے جو غیر مکلف ہے، روزے کا مکلف نہیں ہے، وہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، مجنون ہے، وہ مکلف نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی جوان ہے، عقل سلیم ہے، اس کے پاس سوجھ بوجھ ہے، وہ مکلف کے درجے کو پہنچ گیا ہے، اس کی طرف سے کوئی روزہ فرض ہوتا ہے، اس کے سبب کی بنیاد پر ریزن وہ بنتا ہے۔ جیسے کفارے کا روزہ، کفارہ آپ سمجھتے ہیں، قسم کھایا، تو اللہ نے تو روزہ فرض نہیں کیا تھا، لیکن بندے نے کیونکہ قسم کھا لیا تھا، اب اس قسم کو پورا نہیں کیا ہے، تو اس کا کفارہ دے رہا ہے۔ کفارے کا روزہ کیا ہے، اللہ نے فرض نہیں کیا ہے ڈائریکٹ، بندہ سبب بنا ہے اس کو فرض کرنے کا، کیا ہے، بندہ خود ریزن بن گیا ہے، سبب بن گیا ہے اسے اس روزے کے فرض کرنے کا۔ تو یہ دو قسمیں ہو گئی۔ ایسے ہی آپ دیکھیں شریعت نے دوسرا جو روزہ فرض، بنیادی جو قسم ہے روزے کی، اس کی دو قسمیں، ایک کیا ہے، حرام روزہ، وہ روزہ جو حرام ہے، جس کا رکھنا کیا ہے، حرام ہے، اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ گنہگار ہے۔ جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن کا روزہ، اگر کوئی شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھتا ہے تو وہ حرام کام کر رہا ہے وہ۔ اور دوسری قسم کیا ہے، پہلی قسم کیا تھی، وہ روزہ جو شریعت نے واجب قرار دیا ہے، اور دوسرا روزہ تطوعی روزہ تھا، اور ہر دو قسموں کی، ان دونوں کی دو دو قسمیں، واجبی روزے کی دو قسم ہے، اور تطوعی روزہ یعنی جو فرض نہیں ہے، نفل جس کو کہتے ہیں، نفلی روزہ، اس کی بھی دو قسمیں، نفلی روزے کی بھی کیا ہے، دو قسمیں۔ پہلی قسم کیا ہے، وہ روزہ جو مستحب ہے، رکھنا محبوب ہے، پسندیدہ ہے شریعت کی نظر میں، جیسے عاشورہ کا روزہ ہے، عاشورہ یعنی محرم کا روزہ، عرفہ کا روزہ، سوموار کا روزہ، جمعرات کا روزہ، یہ روزہ کیا ہے، مستحب ہے، اس کو رکھنا کیا ہے، مستحب ہے، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے، پسندیدہ عمل ہے شریعت۔ اور دوسری قسم وہ روزہ جس سے شریعت نے منع کیا ہے، شریعت نے جن روزوں سے منع کیا ہے اس کی بھی دو قسم، ایک حرام ہے، وہ روزہ رکھنا حرام ہے، اور دوسرا مکروہ ہے، حرام تو نہیں ہے لیکن شریعت نے اسے ناپسند کیا ہے، وہ حرمت کے درجے تک نہیں پہنچتا ہے۔ حرام کیا ہے، حرام روزہ جیسے میں نے بتایا کہ عیدین کے دن آدمی روزہ رکھتا ہے، اور مکروہ روزہ جیسے حاجی عرفہ کے دن روزہ رکھنا، حاجیوں کے لیے عرفہ کا دن روزہ رکھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ مکروہ ہے، اس کو مکروہ شریعت میں مانا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت، یہ روزہ کیا ہے، فرض ہے، ہم سب جانتے ہیں، اسلام کا ایک رکن ہے جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے، اسلام کا ایک پلر ہے، ایک بنیاد ہے، اس پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، مشہور حدیث ہے، ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی عمارت 5 پلر پر قائم ہے، اور 5 پلر میں سے ایک کیا ہے، صوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اگر کوئی شخص ان روزوں کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، کیا ہے کہ روزے فرض نہیں ہے، فرضیت کا انکار کر رہا ہے تو کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کا انکار کر رہا ہے۔
اللہ نے روزہ فرض کیا، یہ کہہ رہا ہے فرض نہیں، فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور ایک مسئلہ یہاں یہ ہے، اگر کوئی شخص سستی کی بنیاد پر، کاہلی کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھتا ہے، روزہ چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ کر رہا ہے، بڑا گناہ کرنے والا، کبیرہ گناہ کرنے والا ہے۔ کبیرہ گناہ کی سزا کیا ہے؟ کہ وہ توبہ کرے اللہ رب العالمین سے، اور اس نے جو روزہ ترک کیا ہے سستی کی بنیاد پر، کاہلی کی بنیاد پر، اسے اس روزے کی قضا کرنی ہوگی، اس پر وہ روزہ قضا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہی مذہب ہے، یہی موقف، چاروں ائمہ کا یہی موقف ہے کہ جو آدمی سستی اور کاہلی کی بنیاد پر رمضان المبارک کے روزے ترک کر دیتا ہے، نہیں رکھتا ہے، اس کے اوپر اس کی قضا واجب ہے اور اسے توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک اللہ کے اتنے بڑے حکم کی کیا ہے؟ مخالفت کر رہا ہے۔ ایک مسئلہ یہاں یہ ہے کہ رمضان المبارک کے دخول کا پتہ کیسے چلے؟ دخول یعنی رمضان آ گیا ہے، رمضان میں ہم داخل ہو گئے ہیں، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا پتہ چاند سے چلے گا۔ کیا اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، لوگوں رمضان المبارک کے روزے چاند دیکھ کر کے رکھو اور چاند دیکھ کر کے توڑو، یہ بنیادی اصول اور ضابطہ ہے۔ رمضان کا چاند شعبان کا مہینہ ختم ہوا، رمضان کا چاند نظر آیا، ہم روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ اگر رمضان کا ختم کب ہو رہا ہے، رمضان کا اختتام کب ہو رہا ہے؟ شوال کا چاند دکھ گیا، رمضان ختم ہو گیا۔ اسی لیے ہم سب کو چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور چاند دیکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے فرض عین۔ فرض عین کا مطلب ہر ایک مسلمان پر اس کا کرنا واجب ہے، جیسے 5 وقت کی نماز ہے، یہ فرض عین ہے۔ یہ نہیں چلے گا کہ میرے ابا پڑھ لیے، میری امی پڑھ رہی ہیں تو میرے اوپر پڑھنے کی اب ضرورت نہیں ہے، یہ فرض عین ہے۔ اور جنازے کی نماز یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ یعنی اگر کچھ لوگ پڑھ لے رہے ہیں تو پوری امت سے وہ ذمہ داری ثابت ہو جائے، وہ ذمہ داری ختم ہو جائے، اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ ایسے ہی چاند دیکھنا فرض کفایہ ہے، اگر کچھ لوگ دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں تو سارے لوگوں سے ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ جب رمضان کا چاند نظر آ جائے تو روزہ رکھنا واجب ہو جاتا ہے، احتیاط میں روزہ رکھنا۔ ہاں، ایک مسئلہ کیا ہے؟ احتیاط میں روزہ رکھنا۔ احتیاط کیا ہے؟ کہ یار ہو سکتا ہے رمضان شروع ہو گیا، رمضان شروع ہو گیا ہو، لاؤ احتیاط میں پہلے ہی سے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، یا احتیاط میں ایک دن اور رکھ لیتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو۔ یہ مسئلہ کب پیش آتا ہے؟ ایسی صورت کب پیش آتی ہے؟ جب چاند نظر نہ آئے، چاند نظر نہ آئے، بدلی کا وقت چل رہا ہے۔ ابھی آج شعبان کی مثلا 28 تاریخ ہے، تو آدمی کیا ہے 29 شعبان، آج چاند نہیں دکھا تو کہے کل روزہ رکھ لیتے ہیں احتیاط میں، 29 شعبان کو روزہ رکھا، اور حالانکہ کیا ہے چاند نظر آ جائے، کیا کرے چاند نظر آ جائے، اور چاند نظر نہیں آیا ہے تو بھی انسان روزہ رکھ رہا ہے، کیا سیفٹی کے لیے، سیفٹی کے لیے پہلے سے رکھ لے رہا ہوں، احتیاطاً رکھ رہا ہوں، تو یہ روزہ رکھنا کیا ہے؟ یہ روزہ رکھنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ روزہ رکھنا یا دیکھنا یہ چاند پر موقوف ہے، چاند نظر آ جائے روزہ رکھ دے، چاند نظر آ جائے روزہ توڑ دے۔ راجح قول کے مطابق ایک مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ہم لوگ انڈیا میں، انڈیا کے لوگ
اپنے چاند کا اعتبار کریں گے یا سعودی کے چاند کا اعتبار کریں گے، پڑوسی ملک کے چاند کا اعتبار کریں گے؟ تو اس میں راجح مسئلہ جو ہے، بہتر بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے مطلع کا اعتبار کریں۔ اگر ہمارے ملک کا ایک ہی مطلع ہے، سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کا ایک ہی مطلع ہے، تو کیا ہے، اس ملک کے لوگ ایک ہی مطلع کے اعتبار سے روزہ رکھیں گے، روزہ توڑیں گے۔ اگر مطالعے کا فرق ہے، سورج نکلنے کے جگہ کا فرق ہے، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کا فرق ہے، تو کیا ہے، پھر مطلع کا فرق ہونے کے اعتبار سے حکم بھی بدل جائے۔ لیکن اگر ایک ملک کے لوگوں کا ایک ہی مطلع ہے تو وہ دوسرے ملک کے لوگوں کے مطلع کا اعتبار نہیں کرے۔ جیسے خلیج کے آپ دیکھیے، خلیج کے کچھ ممالک ایسے ہیں جن کا ڈیپینڈ ایک ہی ہے، یعنی ایک ہی مطلع ہے، ایک ہی جگہ سے سورج نکلتا ہے اور ایک ہی جگہ کیا ایک ہی مطلع کے سے ان کے ہاں اعتبار کیا جاتا ہے، 4-5 ممالک۔ تو اب ان کا کیا ہے، سعودی میں چاند نظر آ گیا تو قطر میں بھی عید ہے، دبئی میں بھی، امارات میں بھی، کیونکہ ان کا مطلع ایک ہی۔ لیکن ہمارے یہاں اور سعودی عرب کا مطلع الگ ہے، تو ہم کیا کریں گے، اپنے مطلع کا اعتبار کرتے ہوئے ہم کیا ہے، روزہ رکھیں گے، روزہ توڑیں گے۔ یہی کیا ہے، راجح بات ہے، اور یہی درست اور سب سے افضل اور بہتر موقف۔ اور دوسری چیز کیا ہے، اگر 30 مکمل ہو جائے، 30 تاریخ، جیسے شعبان کی 30 تاریخ مکمل ہو گئی تو آٹومیٹک آپ رمضان میں داخل ہو، یا رمضان کی 30 تاریخ مکمل ہو گئی تو آپ آٹومیٹک شوال میں داخل ہو گئے، اب کوئی اختلاف ہی نہیں بچتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عربی میں مہینہ 29 یا 30 کا ہوتا ہے، 31 کا ہوتا ہی نہیں۔ تو اس سے کیا ہے، اگر 30 تاریخ مکمل ہو جائے تو ہم کیا ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں اور روزہ توڑ سکتے ہیں۔ روزے کی شرطیں کیا ہیں، روزے کے شرائط کیا ہیں؟ پہلی شرط کیا ہے، مسلمان ہونا۔ آپ نے دیکھا کہ مسلمان ہے تو ہی روزہ فرض، کافر پر روزہ فرض نہیں۔ دوسری شرط کیا ہے، بالغ ہو گیا ہو، بلوغت کے مرحلے کو پہنچ چکا ہو، جوان ہو گیا ہو جس کو کہتے ہیں۔ تیسری شرط کیا ہے، عقل مند۔ اس سے پتا چلا کہ بچے پر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن بچے اگر تطوعاً رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ثواب ملے گا، ان کے والدین کو ثواب ملے گا۔ کیونکہ بچے جب اگر مکلف ہو گئے، مطلب اگر بچوں کے پاس استطاعت ہے رکھنے کی، شوق سے بہت سے بچے رکھتے ہیں، 5 سال کی عمر میں بچے روزہ رکھتے ہیں، ان پر فرض تو نہیں ہے، ان پر واجب نہیں ہے، لیکن کیا ہے، وہ رکھتے ہیں، خوشی سے رکھتے ہیں۔ اور اگر رکھتے ہیں اور انہیں رکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہو رہی ہے، تو انہیں رکھنے میں کوئی حرج نہیں، رکھنے دینا چاہیے۔ ایسے ہی چوتھی شرط کیا ہے، تیسری شرط کیا ہے، عقل مند ہونا۔ عقل مند، اگر کسی کے پاس عقل نہیں ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، غشی طاری ہے، ہوش ہی نہیں آ رہا ہے، کوما میں ہے کہیں اور، تو اس کا روزہ نہیں ہے، اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ چوتھی شرط کیا ہے، مقیم ہونا۔ مقیم ہونا، مسافر نہیں۔ مسافر کیا ہے، مسافر کا الگ حکم ہے، مقیم ہے، ٹھہرا ہوا ہے، جگہ ہے، کہیں اپنی جگہ پر ہے، سفر میں نہیں۔ روزہ رکھنے کی طاقت ہونا، یہ بھی ایک شرط ہے کہ وہ مستطیع ہو، طاقت ہو اس کے پاس روزہ رکھنے۔ چھٹی شرط کیا ہے، حید و نفاس سے پاک ہونا۔ حید اور نفاس کا نہ پایا جانا، یہ عورتوں کے لیے خاص ہے۔ معلوم کیا ہوا، حیضہ اور نفسا عورتوں پر روزہ فرض نہیں ہے، اور باقی آگے ان کے مسائل آگے آئیں گے انشاءاللہ، وہ ہم لوگ تفصیل پڑھیں گے۔ ساتویں شرط کیا ہے، نیت کرنا۔ ایک چیز کیا ہے، نیت کرنا۔ نیت کیسے کریں گے، نیت کیسے کریں گے، زبان سے، دل میں ارادے کا نام نیت ہے۔ اور یہ نیت واجبی روزے میں آپ کو کب کرنی ہے، ایک منٹ، السلام علیکم جی، بس میں کلاس لے رہا ہوں، بات کرتا ہوں بات۔ نیت کرنا، واجبی روزے میں نیت کرنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص نیت نہیں کرتا تو اس کا روزہ قبول نہیں ہو۔ اور نیت کب کرے گا وہ،
رات سے لے کر کے طلوع فجر تک، طلوع فجر سے پہلے تک، یعنی فجر طلوع ہو گیا تو اب نیت نہیں مانی جائے، طلوع فجر سے پہلے اس کو نیت کرنا ہے. نیت زبان سے نہیں کہ میں روزے کی نیت کرتا ہوں، نویت بصوم غد، یہ جو آدمی کہتا ہے نا یہ نیت نہیں ہے. دل میں آدمی ارادہ کر لے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، یہ نیت ہونی چاہیے واجب. اور تطوعی نفلی روزے میں نیت شرط نہیں ہے، لیکن اس میں علماء نے کیا کہا ہے، بغیر نیت کے اس کا روزہ درست نہیں ہے، اسے فجر سے پہلے تک نیت کر لینا ہے. یہ کچھ چیزیں جو رمضان کے تعلق سے بنیادی چیزیں تھی، یہ ہم نے پڑھا. انشاءاللہ تعالی آگے کل کے دروس میں ہم اسے پڑھیں گے. بہت شارٹ میں پڑھانا چاہ رہا ہوں، بہت شارٹ میں جو بنیادی مسائل ہیں وہ انشاءاللہ تعالی جلد از جلد ہم اس کو کور کر لیں گے. 2 4 6 7 لیکچر جو بھی لگے انشاءاللہ تعالی. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو خیر کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کو عبادتوں کی توفیق دے. رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں نصیب فرما. رب العالمین ہمیں وہ مہینہ نصیب فرما جس مہینے میں تو اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور جنت میں داخلہ دیتا ہے. آمین. وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.